السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا الہی آمین۔ عزیز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر میں نیک اعمال تکلیف دہ چیز کے خلاف رکاوٹ بن جائیں گے کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، پھر اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سر کی جانب اور روزہ دائیں جانب اور زکوٰۃ بائیں جانب اور دیگر نیک کام یعنی صدقہ، نوافل، صلہ رحمی اور دیگر نیکیاں اور حسن سلوک اس کے پاؤں کی جانب آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے سر کی طرف سے قبر میں کوئی تکلیف دہ چیز آنا چاہتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ دائیں طرف سے آتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر وہ بائیں جانب سے آتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو وہ اٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج یوں محسوس ہوتا ہے جسے غروب ہونے کے قریب ہو، پھر اس کو کہا جاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا جو تمہارے اندر موجود تھے اور تو ان کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہیں گے تو یہ کام تھوڑی دیر بعد کر لینا، ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو۔ وہ کہے گا تم مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے جو تم سے سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہیں گے نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ وہ کہے گا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہیں گے تو ہمیں بتا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر تھے اور تو ان کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے جو تمہارے اندر تھے؟ وہ کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے۔ اس کو کہا جائے گا تو اس نظریے پہ زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ تو قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جائے گا، اگر تو نافرمان ہوتا تو یہ تیرا مقام ہوتا، تو اپنے اس مقام کو اور اس میں سے جو کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھ لے تو اس کی خوشی اور مسرت بڑھ جائے گی، پھر جب وہ اس کو دیکھ لے گا تو اس کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ہے قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پھر اسی کہا جائے گا تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اس کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ شخص کافر ہوگا تو کوئی چیز یعنی کوئی تکلیف دہ چیز اس کے سر کی جانب سے آئے گی تو اس کی جانب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، دائیں جانب سے آئے گی تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر بائیں سے آئے گی تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر قدموں کی طرف سے آئے گی تو وہاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کو کہا جائے گا اٹھ کر بیٹھو، وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کے بیٹھے گا۔ اس کو کہا جائے گا تو اس شخص کے بارے میں بتا جو تمہارے اندر مبعوث ہوئے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا میں لوگوں کچھ کہتے ہوئے سنا کرتا تھا، جو کچھ وہ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ وہ کہیں گے تو اس پر زندہ رہا اور اسی پہ مرا اور انشاءاللہ اسی پہ قیامت کے دن تو اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اگر تو اطاعت گزار ہوتا تو دیکھ یہ تیری منزل ہوتی اور یہ سب کچھ جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے تیرے لیے ہوتا ہے۔ اس کی حسرت بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ۔
بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور الہ العالمین موت اس حال میں ہے کہ تم ہم سے راضی ہو، اور مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الہ العالمین ہمیں سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمانا، اور مومن لوگوں والی موت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کا ساتھ دینا، وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ الہ العالمین جب ہمیں موت آئے تو ہم سے راضی ہو، اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے، والحقنا بالصالحین، اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی آمین۔